تذکرہ چل رہا تھا نماز کا، لیکن بیچ میں شب برات کی وجہ سے اس موضوع پر بات ہوئی تو نماز کے بارے میں چونکہ کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو اس جمعہ آپ کے سامنے وہ بات آ جائے تاکہ آپ کو اور ہمیں فائدہ ہو۔ نماز کے اہتمام کی تاکید بتائی گئی کہ ایمان کے بعد سب سے محتم بالشان کام جو ہے، عبادت جو ہے، وہ اسلام کے اندر نماز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس کو نازل نہیں کیا، بلکہ معراج میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام پردے کو چاک کر کے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے خود السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ خطاب دیا، اللہ تعالیٰ نے بات دی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ اس طرح گنہگار، اتنی پرواز کہاں ہو سکتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کمزوروں کے لیے امت محمدیہ پر فضل فرمایا کہ تمہارے نبی عرش اور سدرۃ المنتہا سے پار کر کے معراج میں آئے اور بات کیے، لیکن اے مسلمانوں، اے نبی کے امتیوں، پانچ وقت میں دن بھر میں تمہیں وقت دیتا ہوں، ایسے تو جب بھی مکروہ وقت نہ ہو، جب چاہو تب اللہ سے تم بات کر سکتے ہو، اتنا بہترین تحفہ میں نے تم کو دیا ہے۔ تو اس نماز کی اہمیت ایمان کے بعد سب سے زیادہ ہے، تو نماز کو پابندی سے پڑھنا بھی ہے اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا بھی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہاں پر دو لفظ آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے خشوع خے شین واو عین کے ساتھ، اور ایک لفظ آتا ہے خضوع خا زاد واو عین، دونوں میں فرق ہے۔ خضوع خضع یخضع کے معنی جھکنا، خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے بدن کو اللہ کے سامنے بالکل بے حس و حرکت کھڑا کر دیں اور کسی طریقے سے متوجہ نہ کرے، بالکل اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرے، قیام کرے، رکوع کرے، یہ ہے خضوع کا مطلب۔ اور یعنی خضوع کا تعلق سر سے لے کر کے پیر تک ہے، ظاہری جسم کے ساتھ۔ اور ایک ہوتا ہے خشوع، خشع یخشع کے معنی ڈرنے کے آتے ہیں کہ جس طریقے سے مومن نمازی کا بدن اللہ کے سامنے جھکا ہو، یہ نہیں کہ داڑھی کھلاتے رہیں اور موبائل بند کرتے رہیں، سر کھجلاتے رہیں اور اسی طریقے سے ادھر ادھر دیکھے، نہیں، جس طریقے سے پورے جسم کو اللہ کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ جھکا دینا، یہ خضوع ہے۔ اسی طریقے سے دل بھی اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے ڈریں کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، اسی لیے آخر ہم نے عبادت کی، گناہ تو نہیں کیا، لیکن آخر میں پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما فاغفر لی، کہ ہم نے ظلم کیا، یعنی اے اللہ جو آپ کی شایان شان عبادت کرنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، ہم بے ادب ہیں، کمزور ہیں، نالائق ہیں، ہم آپ کی شایان شان عبادت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے دل کو جھکائے، جسم کو بھی جھکانا ہے اور دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے، یہ ہے خشوع کا مطلب۔ تو قرآن کریم نے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو مسلمان اپنے نمازوں کے اندر ڈرا کرتے ہیں۔ اس لیے ڈر کو اب خشوع اور خضوع
کے ذریعے جو نماز پڑھی جائے گی اس نماز کے اندر جان آئے گی۔ جو واقعہ مشہور ہے کہ صحابی یہ رسول 2 رکعت پڑھ کر کے چکی سے آٹا کو جاری کروا دیتے تھے۔ صحابی کی تو بات چھوڑیے، بعد میں عبد الرحمن ابن نعیم یہ بڑے اونچے درجے کے تابعی اور وائز تھے، انہوں نے حجاج ابن یوسف کو کچھ حق باتیں کہہ دی تو حجاج ابن یوسف ظالم آدمی، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ ان کو ایسی موت دو کہ بالکل یہ یاد رکھیں کہ ہم کو نصیحت کرنے آئے ہیں۔ تو حجاج ابن یوسف نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ابن نعیم کو ایک تنگ کوٹھری کے اندر جس میں سو نہ سکیں اور کھا نہ سکیں پی نہ سکیں 15 دن قید کر دو۔ چنانچہ وہ 15 دن بغیر کھائے ہوئے، بغیر پیے ہوئے، بغیر روشنی کے، بغیر استنجا وغیرہ کے ضرورت کے ان کو قید کر دیا گیا۔ اب حجاج ابن یوسف 15 دن کے بعد سوچا کہ نعوذ باللہ وہ مر گئے ہوں گے، کہا کہ جاؤ اس کی لاش کو نکال کر کے دفن کر دو۔ لیکن جب اس کے کارندوں نے دروازہ کھولا تو سب ہکے بکے رہ گئے، دنگ رہ گئے کہ عبد الرحمن ابن نعیم تو نماز پڑھ رہے۔ تو ان کی نمازوں کے ذریعے سے اللہ نے کھانے کا بھی نظم کیا، پانی کا بھی نظم کیا، اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ 15 دن بغیر کھانا کے اور بغیر پانی کے زندہ رہے۔ تو وہ حضرات اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے نماز کے اندر ان کی جان ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی آپ سنے ہوں گے، ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، کچھ ڈاکوؤں نے ان کو بہلایا پھسلایا اور ویران جنگل کی طرف لے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے مقصد کو سمجھ گئے، تم مال لے لو اور ہمیں چھوڑ دو۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارا مال تو لیں گے ہی لیکن تمہارے گردن کو بھی اڑائیں گے۔ ڈاکوؤں سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، گردن مارنا چاہتے ہو، ہمیں ذرا نماز پڑھنے کی 2 رکعت وقت دے دو۔ ڈاکو لوگ ہنسنے لگے کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ نماز پڑھے تھے، کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ نماز سے، نماز پڑھ لو۔ چنانچہ ابو قلابہ 2 رکعت نماز پڑھے اور جیسی ہی نماز پڑھنے کے بعد دعا کیے، یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید، کہ اللہ کے سامنے جو اس طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو فوراً ایک گھوڑ سوار آیا اور ڈاکو کو قتل کر دیا۔ اس نماز کی برکت سے ان کی جان بھی بچ گئی اور مال کو بھی اللہ تعالیٰ بچا دیے۔ تو ہم لوگ جو وقت خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی پوری کوشش کی جانی چاہیے کہ ہم لوگ نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو خشوع اور خضوع کے جیسا میں نے فرق بتایا کہ خضوع کا تعلق ظاہر بدن سے ہے اور خشوع کا تعلق دل سے ہے۔ دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اور جسم بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اور صفت احسان کے ساتھ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ اس نماز کے اندر ہماری جان آئے گی، اور یہی اقامت صلاۃ کا مطلب ہے۔ تو سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ نماز کے مسائل کو معلوم کرے، اور نماز کے مسائل کو معلوم کر کے کہ استنجا سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، پاکی ناپاکی کے، وضو کے، غسل کے، اور جو دینی مسائل ہے اس کو ہم لوگ معلوم کریں۔ اب نعوذ باللہ لوگ علماء سے مسئلہ ہی پوچھنا چھوڑ دیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور کئی لوگوں کی ایسی ہے کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک صحابی رسول آئے اور جلسہ صحیح سے نہیں کیے، تو اللہ کے رسول فرمائے صلی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھا۔ 3 مرتبہ اسی طرح نماز کو دہروائے، لیکن اللہ کے رسول کو فرمائے کہ اے اللہ کے نبی اب آپ ہی بتا دیجئے کہ کیسے میں نماز پڑھوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس صحابی کو بتائے
तब जाकर के उनकी नमाज पूरी हुई। तो बहरहाल एक नंबर का काम ये है कि नमाज के जो मसाइल हैं उनको मालूम किया जाए। हम लोग नमाज के मसाइल को मालूम ही नहीं करते, और मालूम करने को नऊज़ बिल्लाह शर्म और आर महसूस करते हैं। जबकि हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि रास्ते में आप हो, सफर में हो, एक भंगी और चमार से भी आप रास्ता मालूम करने में शर्म महसूस नहीं करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि दीन के मसाइल को उलमा से मालूम करने में आप शर्म महसूस करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके दिल के अंदर किब्र है, तकब्बुर है, घमंड है, अल्लाह के तक पहुंचने का पक्का इरादा नहीं है। इसलिए आप गुरूर और घमंड के अंदर मुब्तला हैं और अपने मसाइल को उलमा से मालूम नहीं करते हैं। यह आपके लिए जरूरी है। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मुफ्ती आजम थे, यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती अपने वक्त के, और इल्म के ठाठे मारता हुआ समुंदर, वो अपने बारे में फरमाते हैं कि नमाज को मैं सही करता हूं और फतवा लिखते लिखते 7 साल हो गया, यानी फतवा भी लिखते थे और 7 साल हो गया। फरमाते थे कि कभी कभी मसाइल नमाज के ऐसे दरपेश हो जाते हैं कि फौरन किताब देखना पड़ता है कि मेरी नमाज सही हुई या नहीं। तो इसलिए नंबर 1 नमाज के मसाइल को, उसके लिए क्या है, मसाइल नमाज है, और भी छोटी छोटी किताबें हैं, उनके अंदर देखिए कि किन चीजों से नमाज छूट जाती है, नमाज को किस तरीके से सुन्नत तरीके से पढ़ना चाहिए। नमाज के मसाइल को मालूम करें। दूसरा ये कि वक्त होते ही नमाज की तैयारी करें। हजरत बुजुर्ग का नाम तो याद नहीं, हमारे उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि घड़ी जो बनाई गई है इसका मकसद ये था कि नमाज की रकात ना छूटे, तकबीर ऊला ना छूटे। लेकिन नऊज़ बिल्लाह हम लोग घड़ी का गलत इस्तेमाल करते हैं कि अरे 5 मिनट है, जरा दुनिया का काम कर ले। तो घड़ी के जरिए जो मकसद था कि तकबीर ऊला ना छूटे, अब घड़ी को हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं कि अभी इतना वक्त बाकी है और बाद में जाएंगे, इत्मीनान से जाएंगे। तो दूसरी खुशू जो पैदा होगा, नंबर 1 के नमाज के मसाइल को सीखें, नंबर 2 ये कि वक्त होते ही नमाज की तैयारी करें। चुनांचे हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम लोग तो खैर नहीं देखे, लेकिन हमारे असातिज़ा बयान करते हैं कि 45 साल तक उनकी तकबीर ऊला नहीं छूटी थी। 45 साल तक इस जमाने के बुजुर्ग, गालिबन उनका इंतकाल 1983 में हुआ है, उनके बारे में हमारे उस्ताद मौलाना अहमद मुर्तजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि नाजिम साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था कि जैसी ही अजान होती थी, अजान होने के बाद बिल्कुल नमाज की तैयारी में लग जाते थे, दुनिया का कोई काम करते ही नहीं थे। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, 45 साल जो उनकी तकबीर ऊला नहीं छूटी, इसी वजह से कि वो बिल्कुल अजान के बाद नमाज की तैयारी में लग जाते थे, और हम लोग दुनिया के काम निपटाने के चक्कर में नऊज़ बिल्लाह हमारी तकबीर ऊला छूट जाती है। हज़रत मौलाना सलमान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हम लोग को नमाज की ताकीद कर रहे थे कि 45 साल के बाद एक दिन जब उनकी तकबीर ऊला छूटी मज़ाहिर सहारनपुर में, तो वो धारे मार मार करके रोने लगे कि 45 साल के बाद आज मेरी तकबीर ऊला छूटी है, रकात नहीं, तकबीर ऊला छूटी है। इस तरीके से हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते थे। और इमाम गजाली ने सईद इब्न मुसय्यब के बारे में लिखा है कि 20 साल पहले, 20 साल तक वो अजान से पहले मस्जिद जाते थे, यानी सईद इब्न मुसय्यब पहले मस्जिद गए, तब जाकर के मस्जिद में अजान हुई। ये लोग किस तरह नमाज की पाबंदी करते थे। तो दूसरा ये कि ये जितनी बातें सुन रही है, अमल का भी इरादा करें, इंशाअल्लाह वक्त होते ही हम नमाज की तैयारी करेंगे। तो पहला, नमाज के मसाइल मालूम करें, दूसरा वक्त होते ही तैयारी करें, और तीसरा ये कि इस्तिंजा और वुजू सुन्नत के मुताबिक करें। अब आमतौर पर
2 منٹ باقی رہے گا، لائن لگا ہوا ہے، جلدی جلدی استنجا کریں گے، اب شیطان بہکا دے گا، کہہ رہے لگتا ہے کہ قطرہ ٹپک گیا، لگتا ہے کہ صحیح سے وضو ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس لیے وضو اور استنجا بھی سنت طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا یہ کہ نماز سے پہلے یہ جو تحیت الوضو اور تحیت المسجد پڑھنے کا حکم ہے کہ جبکہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی مغرب میں اور اسی طریقے سے فجر میں، ان 2 وقتوں کے علاوہ بقیہ میں جو کیا ہے تحیت الوضو اور تحیت المسجد۔ تحیت الوضو یعنی وضو کر کے 2 رکعت وضو کے شکرانے کی نماز، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد شکرانے کی نماز۔ اب نعوذ باللہ ہم مسلمان بڑی بڑی مسجد جیسے جامع مسجد اور اسی طرح دیوبند کی مسجد رشیدیہ، بڑی بڑی مسجد کو باہر جا کر کے لوگ دیکھتے ہیں، تفریحگاہ بناتے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی مسجد میں جاؤ اور مکروہ وقت نہ ہو تو سب سے پہلے مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت تم تحیت المسجد پڑھو۔ اب مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، دنیاوی رسم و رواج سے ایسے جکڑ گئے کہ گھومنے جائیں گے لیکن 2 رکعت تحیت المسجد نہیں پڑھیں گے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کیا معراج ہوا، زیارت کیے تو خواب میں دیکھے کہ ہمارے خدمت کے طور پر حضرت بلال آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سنیں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ تمہارا پرواز اتنی بلند ہے کہ جنت میں تمہارے قدم کی چاپ کی آواز سنا میں نے؟ تو حضرت بلال فرمائے کہ اے اللہ کے نبی، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک کبھی بھی جب بھی میں وضو کرتا ہوں، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، دن ہو، رات ہو، جب بھی بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو تو میں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ بس اسی کی برکت سے تم میرے آگے آگے بوڈی گارڈ کے طور پر چل رہے تھے، تم اس کو لازم پکڑو۔ تو اس تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی قیمت ہے خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح نماز سے پہلے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مغرب کے اندر ایسا ہے کہ اذان کے بعد فوراً نماز ہے، ورنہ چاروں وقت میں اللہ تعالیٰ نے فجر میں تو سنت مؤکدہ ہے، پڑھنا ضروری ہے، ظہر میں بھی سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے، لیکن عصر اور عشاء میں غیر سنت مؤکدہ نہیں ہے، یعنی پڑھیے گا ثواب ملے گا، لیکن نہیں پڑھیے گا تو اللہ کا کرم ہے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو سنت قبلیہ یعنی نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں، چاہے مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، نعوذ باللہ ہم لوگ ایسے غافل ہو گئے کہ سنت مؤکدہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سنت غیر مؤکدہ اگر وقت ہو تو باہر گفتگو کریں گے، بات کریں گے، فون میں کھیل لیں گے، لیکن نعوذ باللہ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ جس طریقے سے اوپر کے چیزوں سے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے نماز کی پہلی جو سنتیں قرار دی گئی ہے، ان سنتوں کے پڑھنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ خشوع اور خضوع پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے اس کا بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نماز سے پہلے چاہے سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح نماز کو سنت طریقے کے مطابق پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتنی پتلی کتاب ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھیے۔ اب عام طور پر لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایسے اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہاتھ قبلے کی طرف ہو، کیونکہ ہر عضو جو ہے قبلہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ ہتھیلی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت قبلے کی طرف ہوتا ہے، اس لیے کان تک اور اس طریقے سے ہتھیلی خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے اٹھائے، یہ سنت ہے۔ اس طرح کریں، اس طریقے سے کریں تو یہ سنت کے خلاف ہوا۔
تو اللہ کے نبی کے جو فرمان ہے سلو کما رأیتمونی اصلی کہ نماز ایسے پڑھو تم جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. چنانچہ صحابہ کرام حضرت عثمان، حضرت علی امیر المؤمنین یعنی وقت کا چیف منسٹر تھے، لیکن اس کے باوجود امت کو بتاتے تھے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح ہاتھ باندھنے میں عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں. سنت عام طور پر لوگ ایسے کر لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کانی انگلی کو اور انگوٹھے سے حلقہ بنائیں اور ان 3 انگلیوں کو بائیں یہ ہاتھ کے پشت کے اوپر رکھے. اس طریقے سے یہ سنت طریقہ ہے. تو یہ معمولی نہ سمجھے، اس طریقے سے سنت طریقے کے مطابق ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کو رکھیں، رکوع کے اندر پورے سر اور کمر کو برابر کریں. مرد حضرات سجدے کے اندر ہاتھ کو کھول کر کے رکھے. عام طور پر سجدہ میں جاتے ہیں لوگ تو ہاتھ کو زمین پر کر دیتے ہیں. بعض لوگ اپنے یہ پہلو کو پیٹ سے چپکا لیتے ہیں. حالانکہ الگ الگ کرنا، الا یہ کہ بھیڑ ہو بہت زیادہ اور نہ ملے تو ایک مجبوری ہے کہ جماعت میں سٹ کر کے کھڑے ہو گئے، کھل کر کے سجدہ نہیں کر رہے تو ایک مجبوری ہے. لیکن یہ سب سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے 7ویں سبب یہ ہے کہ نماز کو صفت احسان پر پڑھنے کی کوشش کریں. صفت احسان کیا ہے؟ مشکات شریف کے اندر پہلی حدیث ایمان کے بعد حدیث جبرائیل آتی ہے. اس حدیث جبرائیل کے اندر اللہ کے رسول سے حضرت جبرائیل امین نے پوچھا مل احسان، اے اللہ کے نبی احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمائے اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ نماز جو مومنوں کا معراج کہا گیا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھے اور اپنی زبان سے ڈائریکٹ بالمصافحہ اللہ سے بات کیے، اس نبی کے صدقے میں تم کو نماز ملی کہ تم نماز میں اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ سے بات کر رہے ہو. جب الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے تو نے میری تعریف کی. ہمیں احساس نہیں ہوگا، اللہ کی بات سننے کی طاقت ہماری اس دنیا کے کانوں کے اندر نہیں ہے اور اس آنکھ کے اندر دنیا کے آنکھ کے اندر اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. جنت میں جانے کے بعد آنکھ ملے گی جس کے ذریعے ہم دیکھیں گے. چنانچہ صفت احسان کے مطابق نماز پڑھیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ تصور نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور کریں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. جیسے کہ اس زمانہ میں آپ شہر والے ہیں، بزنس والے ہیں، سب یہ کیمرہ لگا دیے ہیں اور موبائل میں کنیکٹ کر کر کے آپ نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ فون کرتے ہیں کہ فلاں آدمی تم کام نہیں کر رہا، بدماشی کر رہا ہے. اور آنر اگرچہ دکان میں نہیں رہتا ہے لیکن سارے اسٹاف نگرانی کے ڈر سے، کیمرے کی ڈر سے سارے استاد یہ سارے اسٹاف اچھا کام کرتے ہیں. کوئی چوری کرنے کی ہمت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر احساس ہے کہ آنر نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگرچہ آنر یہاں پر نہیں ہے لیکن چوری پکڑی جائے گی، ہماری غفلت پکڑی جائے گی، ہماری ساری بے پرواہی پکڑی جائے گی. اسی طریقے سے ہم لوگ یہ تصور کر لیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ نماز کے اندر جو نعوذ باللہ غفلت ہوتی ہے اس غفلت سے ہم بچیں گے اور نماز پڑھنے کے اندر آٹومیٹک مزہ آئے گا. کہ بعد جو تابعین کہے کہ اللہ اگر جنت میں نماز کی اجازت ہو تو ہمیں نماز کی اجازت دیجیے. اور بعض تابعین کے جو قبریں کھولی گئی تو اگرچہ مرنے کے بعد کروڑوں اربوں رکعت پڑھے ایک رتی ثواب نہیں ملے گا، لیکن ان کی نماز سے جو دلچسپی تھی کہ حضرت علی کے تیر نکالا گیا پتہ نہیں چلا
بعض ताबईन के पैर को काटा गया, पता नहीं चला, इसलिए कि अल्लाह के इस्तिग़राक़ में ऐसा महव थे और अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे डूब जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था। उसकी एक मिसाल सुनिए कि जब जुलेखा ने टी पार्टी में औरतों को दावत दी, जिन औरतों ने जुलेखा को ताना दिया था कि ये कैसी औरत है कि अपने गुलाम के ऊपर फरेश्ता है और नौज़ बिल्लाह गुलाम से इश्क लड़ाती है, तो जुलेखा ने सबको फल और चाकू दे करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि ऐ उखरुज अलैहिन्ना, कि ऐ यूसुफ जरा अपने हुस्न का जलवा इन ताना देने वाली औरतों को दिखाइए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो तमाम औरतों ने अपनी हाथों को काट डाला और उनको पता तक नहीं चला। जब इंसान के हुस्न देखने के बाद अपनी उंगली कटने का एहसास नहीं होता है, इसी तरीके से अल्लाह के जलवा जब इंसानों पर ये तजल्ली उसका पड़ जाए तो याद रखिए कि उसको भी दुनिया व माफिया से बिल्कुल फना हो जाता है, उसको एहसास नहीं होता है। और आज हम लोग चूंकि इन असबाब को इख्तियार करते ही नहीं है, नौज़ बिल्लाह मोबाइल को ऑफ भी नहीं करते हैं, यहां तक कि मोबाइल को साइलेंट भी नहीं करते हैं, इतनी ज्यादा बेपरवाही हम लोगों पे है। जो कि कुरान ने कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन, कि हलाकत है उन नमाजियों के लिए, अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो लोग अपने नमाज को भूल गए। मुफस्सिरीन ने इसका कई मतलब लिखा है कि जो लोग सिरे से नमाज नहीं पढ़ते हैं वो भी इसके अंदर दाखिल है। जो नमाज कभी कभी पढ़ते हैं कि 4 वक्त के पढ़े और फजर के सोने में गोल कर देते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। इसी तरह जो अगर पढ़ता हो जमात से नहीं पढ़ता हो वो भी इसके अंदर शामिल है। जमात से पढ़ता हो लेकिन वही लापरवाही के साथ पढ़ता हो वो भी शामिल है। अगर ये अलग बात है कि जो सिरे से नमाज नहीं पढ़ता वो ज्यादा मुजरिम है, फजर जो सिर छोड़ता है वो उससे कम मुजरिम है, जो अकेले पढ़ता है जमात छोड़ता है वो उससे कम मुजरिम है, और जो नमाज से पढ़ता है जमात से पढ़ता है वो उससे कम मुजरिम है, और जो खुशू खुजू के बगैर पढ़ता है वो उससे कम मुजरिम है। तो इस तरीके से सारे लोग जुर्म के फहरिस्त में दाखिल हैं। कुरान का अंदाज देखिए, फवैलुल लिल मुसल्लीन, कि वो नमाजियों के लिए हलाकत है, अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से ये गफलत बरतते हैं और अपनी नमाज को भूल गए हैं, ऐसे लोगों के लिए हलाकत है। तो एक ये है चुनांचे हम लोग जब जजमात में निकलते थे तो साथियों मुज़ाकरा होता था, तो ये प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि कम से कम हर रुकन में कयाम के अंदर ये 3 मरतबा कम से कम सोचे कि अल्लाह को हम देख रहे हैं या अल्लाह हमको देख रहा है। रुकू के अंदर भी तसव्वुर करे कम से कम के 3 मरतबा कि अल्लाह हमको देख रहा है। सजदे के अंदर भी तसव्वुर करे कि अल्लाह हमको देख रहा है, और जलसे के अंदर भी तसव्वुर करे कि अल्लाह हमको देख रहा है। कम अज कम 3 मरतबा, तो इससे इंशाअल्लाह सिफते एहसान के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक होगी। चुनांचे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत शाहगंज फजलुर रहमान शाहगंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ ले गए। बड़े ऊंचे दर्जे के औलिया अल्लाह में से थे। उन्होंने कहा कि मौलवी अशरफ अली, जब मैं सजदे में जाता हूं तो ऐसा लगता है गोया अल्लाह ने मुझे प्यार कर लिया, और इतना मजा आता है कि पूरी दुनिया की दौलत उसके सामने हेठ है। इस तरीके से नमाज की लज्जत उनको मिलती थी जब इसके तरह वो नमाज पढ़ते थे। और एक आखिरी बात कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसके ऊपर काफी जोर दिया है कि हम लोग जो सिफते एहसान के ऊपर नमाज नहीं पढ़ते हैं और हम लोग खुशू और खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसकी एक सबसे बड़ी कमी यह है कि हम लोग जो बचपन में याद किए और नमाज सीखे, और नमाज सीखते हैं तो ऑटोमेटिक मशीन की तरह चालू हो जाते हैं और पढ़ डालते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कौन सूरा हम पढ़े और क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इसलिए उसका तरीका यह है कि जो हम पढ़ें तवज्जो के साथ
इरादा के साथ, जैसे नियत बांधने के बाद सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं तो इरादा से पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि हम अऊज़ु बिल्लाह पढ़ रहे हैं। इसी तरह उसके बाद हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। इसी तरह हम उसके बाद के सुभानक अल्लाहुम्मा सना पढ़ रहे हैं। इसी तरह उसके बाद के अपने इख्तियार से सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं। इसी तरह उसके बाद के हम सूरा पढ़ रहे हैं। इस तरीके से अपने इख्तियार से पढ़ें। ये नहीं कि बचपन में जो हम लोग याद कर लिए हैं, मशीन चालू हुई, ऑटोमेटिक पूरा हो गई, तो इस तरीके से खुशू और खुजू हासिल नहीं होगा। अपने इख्तियार से, लफ्ज को अपने इख्तियार से, अल्फाज और आयत को अपने इख्तियार से निकाले, एक एक इख्तियार से, तो ये एक दर्जा हुआ। दूसरा ये कि आप जो पढ़ रहे हैं इसके मानी की तरफ भी तवज्जो दे कि औज़ु बिल्लाह, मैं शैतान मरदूद की पनाह अल्लाह की जात से चाहता हूं कि अल्लाह इससे हमको अपने बचा लीजिए। बिस्मिल्लाह के ये माना, अल्हम्दुलिल्लाह के ये माना, सूरा का ये माना, तहियात का ये माना, दरूद का ये माना, कि अगर ये इस वक्त तसव्वुर करें कि मिराज के अंदर अल्लाह के नबी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात पढ़े और अल्लाह ताला जवाब दिए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तमाम फरिश्ते कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अगर इस तरह तसव्वुर के साथ, इख्तियार के साथ अगर हम पढ़े तो फिर देखिए कि किस तरीके से नमाज के अंदर लज्जत आती है। ये बयान करने की चीज नहीं है। तो आखिरी चीज ये है कि नमाज में पढ़ी जाने वाली चीज को हम लोग तवज्जो और इख्तियार के साथ, और हो सके तो इसीलिए एक किताब आती है अशरफी नमाज, उसके अंदर तर्जुमा भी लिखा रहता, उसको हर घर में होना चाहिए। फ्रिज कूलर से भी ज्यादा वो अहम चीज है, हर घर में मुसलमानों की होनी चाहिए कि हम नमाज में जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह से जो बात कर रहे हैं कि इसका मीनिंग और माना क्या है। इसी तरह नवी चीज कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इज़ा कुंत फी सलातिका फसल्ली सलात मुअद्दई, कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ये तसव्वुर करो कि ये मेरी अब आखिरी नमाज है, मेरी ये आखिरी नमाज है। चुनांचे नाम तो याद नहीं है, लेकिन एक बारे में आता है कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो सामने खाने काबा अल्लाह होता है, पीछे दाहिने पीछे तरफ मलकुल मौत को मैं समझता हूं कि मलकुल मौत जान निकालने के लिए खड़ा है, दाहिने तरफ जन्नत है और बाएं तरफ जहन्नम है। अल्लाह के नबी फरमाए कि अगर तू इस सिफत के साथ नमाज पढ़ेगा तो तेरी नमाज की परवाज कितनी बुलंद होगी, ये तसव्वुर से बाला तर की बात है। इसी तरह अल्लाह के नबी फरमाए कि नमाज में खुशू और खुजू पैदा करने का एक तरीका यह है कि फसल्ली सलाता मुअद्दइन, कि गोया तुम दुनिया से रुखसत हो रहे हो, तुम्हारे सर के ऊपर मलकुल मौत मौत की तलवार लिए हुए खड़ी है, और जैसी अब तुम्हें पता नहीं ये नमाज पढ़ने का भी वक्त देगा या नहीं, जिस तरीके से अगर नौजुबिल्लाह हमें फांसी का हुक्म हो जाए, किस तरीके से तवज्जो के साथ नमाज पढ़ेंगे, इसी तरह आखिरी नमाज, हर नमाज को तसव्वुर करके पढ़ें तो इससे इंशाअल्लाह खुशू और खुजू भी हासिल होगा। शायद बहुत लोग बाद में आए, जैसा कि मैंने खुशू और खुजू के अंदर फर्क बताया कि खुजू जो जात से है, इसके माना है जिस्म को अल्लाह के सामने झुका देना, बेहिस्सो हरकत कर देना, और खुशू का मतलब है शीन से कि अपने दिल को अल्लाह से डरा लेना, या अपने दिल के अंदर अल्लाह से हम डर पैदा करें। याद रखिए कि इस तरह जो नमाज पढ़ता है उसके बारे में एक हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर, मा मिन मुस्लिमिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनु वुज़ूअहु सुम्मा यक़ूम फयुसल्ली रकातैनि मुक़बिलन अलैहिमा बिक़ल्बिही व वजहिही इल्ला वजबत लहुल जन्नह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम, कि जो मुसलमान सही तरीके से वुजू करता है आदाब की रियायत के साथ, और मुस्तहब्बात और आदाब की रियायत के साथ जो नमाज पढ़ता है, और नमाज पढ़ने के बाद
کھڑا ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دل کے اپنے نماز کی طرف دل کے ساتھ اور اسی طریقے سے چہرے کے ساتھ یعنی جسم بھی جھکا ہوا ہو اور دل بھی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو۔ جو آدمی اس طریقے سے نماز پڑھے گا الا وجبت لہ الجنہ، ایسے لوگوں کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ نماز کی طاقت اور نماز کی پرواز ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے عمال کو اور اپنے گورنروں کو جو خط لکھتے تھے، ان اہم امور دینکم الصلاۃ، کہ میرے نزدیک یہ دنیا کے ترقی اور یہ ترقی کے جو کام تم کرتے ہو اور اسی طریقے سے دنیا کے جتنے بھی تم کام کر رہے ہو ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کے ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے جتنے بھی تم کام کر رہے ہو، ان تمام کاموں میں سب سے زیادہ محتم بشان کام جو میرے نزدیک ہے وہ نماز کی پابندی ہے، کہ جس نے نماز، جو گورنر اور جو عہدے پر فائز لوگ نماز کو صحیح سے پڑھیں گے تو ان کا دنیا کا کام انشاءاللہ خود بخود اور زیادہ اچھا ہوگا، اور جو لوگ نماز کے اندر کوتاہی کریں گے آٹومیٹک اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کے دنیا کا کام بھی خراب ہو جائے گا۔ آج جو ہم سارے لوگ رونا روتے ہیں، یہ کام پھنسا ہوا ہے، یہ بل پھنسا ہوا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہم نماز کو صحیح کریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کو درست کر دیں گے۔ شاید اسی حدیث کے بنا پر افغانستان کے اندر یہ قانون بنا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان سرکاری ملازمین میں سے جس کی بھی جماعت چھوٹے گی، رکعت جماعت نہیں، سرکاری کام کرنے والے کی جو جماعت رکعت چھوٹے گی، جتنے وقت کی رکعت چھوٹے گی اتنے وقت کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ میرے ذہن گیا کہ جس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ پیش نظر تھا کہ جو آدمی نماز صحیح سے پڑھے گا انشاءاللہ وہ ہر کام اس کا صحیح ہوگا، اور نماز کے اندر کوتاہی ہوگی، دین کے اندر بھی کوتاہی ہوگی اور دنیا کے کاموں کے اندر بھی کوتاہی ہوگی۔ یہ موبائل کی نحوست کی وجہ سے فجر کی نماز ہم داؤ پر لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے دیر سے اٹھنا، اور جبکہ اللہ کے نبی فرمائے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے دیجئے۔ اور میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ صبح اٹھ کر کے کام کرنے سے جتنا کام نمٹتا ہے بعد میں وہ کام اتنا نمٹتا نہیں ہے۔ اسی کے پیش نظر یہ افغانستان کے اندر قانون بنا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں اگر ان کی رکعت چھوٹتی ہے، جتنے رکعت چھوٹے گی اتنے وقت کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ تو میرے دوستو یہ نماز اور بھی باتیں تھی لیکن وقت ہو گیا، تو اب یہ جماعت کے بارے میں بھی تھی لیکن اس وقت تو پتہ نہیں اب اگلے ہفتہ ہوگا یا عید بعد ہوگا، یا دیکھتے ہیں اگلے ہفتہ کہ جماعت سے بھی پڑھیں، کہ جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ رمضان ہی کے بارے میں بیان کرنا ہو یا دیکھ لیں گے جیسا ہو۔ تو بہرحال یہ 3-4 ہفتے جو نماز کے بارے میں باتیں آئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز 5 وقت پڑھنے کی کوشش کریں، نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس نماز کے اوپر جو وعدہ ہے کہ رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، قبر کے عذاب کو دور کر دیا جائے گا، نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے پلسرات سے بجلی کی طرح اس کو گزار دیا جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا